کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو عائشہ نے کہا، پیکی سی لگی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، پھر زخم بے کھانا سنت ہے، افسوس ہے کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت کہ ہمارے بزرگ حاجی عبدالرؤوف رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور بھائی طاہر اقبال کے صاحبزادے عثمان نے جامعہ حقانیہ بلال مسجد 5J میں مولانا عالم خان صاحب کی نگرانی میں مولانا وسیم احمد حقانی صاحب سے قرآن کریم ناظرے کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اس مبارک لمحات میں، ان قیمتی لمحات میں اپنی طرف سے جامعہ حقانیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے طاہر اقبال بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ایک بات، اور دوسری بات اس پر بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اپنے صاحبزادے عثمان کی تکمیل قرآن کے موقع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ یہ ایک منفرد پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ پورے خاندان کے لیے عثمان کا قرآن کریم ناظرے کے ساتھ مکمل کرنا، یہ مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، خصوصاً حاجی عبدالرؤوف صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے۔ اس خاندان میں، اس بچے کے خاندان میں جو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، ایصال ثواب کا ذریعہ۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے۔ میں اکثر پروگراموں میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بچہ ناظرہ مکمل کر لیتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، ماں باپ اس ختم قرآن کے موقع پر کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک دور تھا کہ رمضان المبارک میں
ختم قرآن کے موقع پر بزرگان دین آئے ہوئے تھے اور قرآن کریم کی فضیلت بیان کر رہے تھے. اسی مجلس میں وقت کا حکمران بھی بیٹھا ہوا تھا، وقت کا صدر اور وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے قرآن کی فضیلتیں سن لی، اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک آرزو مچلنے لگی کہ کاش میری خاندان میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہوتا، کوئی قرآن کا حافظ ہوتا. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے اپنے تمنا کا اظہار کیا. اسی مجلس میں اس وقت کے صدر کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے والد کے آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ لیے اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں. سال 1.5 سال کے بعد وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور جب رمضان کا مہینہ قریب آیا 2-3 دن پہلے اپنے باپ کے پاس آیا، اپنے والد کے پاس آیا. باپ وقت کا وزیر اعظم ہے، وقت کا صدر ہے، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس سال تراویح میں قرآن کریم میں سناؤں گا. باپ حیران ہو گیا. لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، پہلی رات ہے، پہلی تراویح ہے. بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، وقت کا وزیر اعظم اس کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے، اور اس بیٹے نے قرآن کریم تراویح میں سنانا شروع کیا. چلتے چلتے پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرا پارہ پڑھ لیا، تیسرا پارہ پڑھ لیا. چلتے چلتے اور پہلی رات میں پورا قرآن کریم سنایا. دوسری رات بھی یہی ترتیب چلی، تیسری رات بھی، اور جب 16 راتیں پوری ہو گئی باپ نے تراویح کے بعد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ بیٹا میں آپ کو کیا انعام دوں؟ آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. میں اس عظیم خوشی کے موقع پر تمہیں کیا انعام دے سکتا ہوں؟ انعام یہ دے دیا کہ میرے بیٹے نے قرآن یاد کر لیا. آج کے بعد مملکت کا بادشاہ، صدر، وزیر اعظم میرا بیٹا ہوگا. باپ نے بادشاہی چھوڑ دی، بیٹے کے حوالے کر. اس بنیاد پر یہ کہ قرآن کا حافظ بن گیا، بہت بڑے انعام سے نوازا. تو آج طاہر اقبال بھائی نے یقیناً وہی کردار ادا کیا. لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اجازت ہے، لیکن قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر، ناظرہ مکمل کرنے کے موقع پر یہ ایک انوکھا انداز ہے. اللہ تعالیٰ طاہر اقبال بھائی کو اجر عظیم عطا فرما. چونکہ یہ ایک موقع ہے 2-3 باتیں نصیحت کے حوالے سے ہو جائے. ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں. قرآن کریم جو درس دے رہا ہے تو قرآن کریم میں عقائد، عبادات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، گھر سے باہر کی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، بھائی بھائی سے کس طرح پیش آئے، بہو اور ساس کی زندگی، ان ساری چیزوں کی شریعت نے وضاحت کی ہے اور بہت اچھے انداز کے ساتھ وضاحت کی ہے.
حقوق العباد میں ایک حق پڑوسی کا بھی ہے. ہم نے حقوق العباد کو اکثر دین میں شمار کرنا ہی چھوڑ دیا. حالانکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ. جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. کون ہے یہ شخص؟ یہ تو بہت بڑا بدبخت نظر آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کامل مومن جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ ایک پڑوسی ہے وہ جاہل ہے ناسمجھ ہے. دوسرا پڑوسی عالم ہے سمجھدار ہے. یہ عالم اور سمجھدار اگر اس جاہل اور ناسمجھ پڑوسی کو نہیں سمجھائے گا اس نے حق ادا نہیں کیا. اور یہ جاہل اور ناسمجھ پڑوسی اگر یہ اس عالم اور سمجھدار سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا اس نے بھی حق ادا نہیں کیا. پھر اس مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے تعلیمات شریعت کے تعلیمات اس حوالے سے معمولی شریعت کا ایک کام جس کی وجہ سے اللہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. زبیدہ خاتون ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ہے. بہت بڑے نیک کام اس نے کیے لیکن جب دنیا سے چلی گئی ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا. کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی بہت ساری نیکیاں میں نے پیش کر دی لیکن بیڑا پار ہوا نجات مل گئی کامیابی ملی وہ ایک عمل کی وجہ سے کہ مجھے کہا گیا کہ ایک موقع ایسا تھا تمہیں سخت بھوک نے پریشان کیا. بھوک لگی اور کانا بالکل سامنے پڑا ہوا تھا. سخت بھوک کی حالت میں تم نے کانے کے طرف ہاتھ بڑھایا اور دوپٹہ سر سے کھسک گیا تھا. گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. دوپٹہ سر سے کھسک گیا تھا. نوالا اٹھایا سخت بھوک کی حالت میں وہ نوالا ابھی منہ کے قریب ہے کہ مسجد میں مؤذن نے آذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اے زبیدہ خاتون تم نے وہ نوالا واپس رکھا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھا اللہ کے نام کی قدر اور احترام کیا اس کی وجہ سے تمہارا بیڑا پار ہو گیا اور
کامیابی مل گئی، جنت کے مستحق بن گئے۔ ہماری مائیں بہنیں اس قسم کی باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ گھر کے اندر کی زندگی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ویسے عام طور پر یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو جتنا حق دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کانت لہ انثی فلم یأت بہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ بہا الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کی بیٹی ہو اور اس بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا، اس بیٹی کی اہانت نہیں کی، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، کل قیامت کے دن اس بیٹی کی وجہ سے رب العالمین اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم لوگ کو فرق کر رہے ہیں بیٹے اور بیٹی میں، لیکن شریعت میں بیٹی کو اتنا حق دیا، فرمایا بیٹی کی خدمت کرو گے، بیٹی کی تربیت کرو گے، فرمایا اس بیٹی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدمی کو، باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور شریعت جہاں حقوق کا تذکرہ آتا ہے تو خاتون کا تذکرہ پہلے آتا ہے، ماں کا تذکرہ پہلے آتا ہے اور باپ کا تذکرہ بعد میں۔